کہ اگر تم لوگ بھروسے رکھ لو نا تو تم لوگ
بڑے نیک بندے بن جاؤ گے، لعلکم تتقون، بڑے متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے کہ دیکھو کبھی موسم سردی کا ہوگا، کبھی موسم گرمی کا ہوگا، کبھی روزہ 10 گھنٹے کا ہوگا، کبھی روزہ 15 گھنٹے کا ہوگا، کبھی مشقت ہوگی، بغیر سعی کرنا پڑے گا، اور کبھی بغیر افطار کے افطار کرنا پڑے گا، کبھی پانی کے افطار بھی ہوں گے، کبھی کھجور کے بھی ہوں گے، اور کبھی سموسے پکوڑے دہی بڑے بھی ہوں گے۔ لہٰذا ذہن میں رکھنا یہ بات ایام معدودات اور چند دن ہیں، گنتی کے دن، گنتی کے دن۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایام کی تقسیم ہو چکی، ایام کی تقسیم ہو چکی، دن بدلنے کے بعد مہینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، مہینہ بدلتا ہے تو سال بن جاتا ہے۔ رب کریم نے خود بتایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، مہینے کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب بات آئی نا روزے کی، بات مہینہ نہیں کہا کہ یار ایک ہی مہینے کا مسئلہ ہے، ایک ہی مہینے کا مسئلہ ہے، روزے رکھ لو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ایام معدودات، ارے گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن۔ جب اصولی طور پہ مہینہ کہنا چاہیے گا کہ دیکھو ایک مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے گئے، ایک مہینہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، بھائی گنتی کے دن، گنتی کے دن۔ وہاں مسجد نبوی میں عالم سے سنا، وہ رمضان کے روزوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کیسا عجیب مہینہ ہے۔ پیغمبر کائنات نے اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے اس مہینے کا شوق دلوایا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ برکت دے دے رجب و شعبان میں، وبلغنا الی رمضان، رمضان تک پہنچا۔ 2 مہینے پہلے سے شوق دلایا، ایک چیز کا 2 مہینے پہلے سے شوق دلایا، اور اس کے بعد جب مہینہ آتا ہے تو جلدی 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 گزرتا ہے۔ کل ایک روزہ تھا اور آج 20 روزے ہو گئے، کل پہلا روزہ تھا آج 30 روزے ہو گئے، کل پہلا عشرہ شروع ہوا تھا آج تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایسے ہی گزر جائے گا یہ عشرہ بھی، معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا۔ اور ہم مسلمان، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ کے جاننے والے ایسی بیوقوفی کا گزارا کیا اس میں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کپڑوں کا سیزن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جوتے کی دکانیں، جوتوں کا سیزن ہے، کسی کو کچھ کام نہیں ملا اسٹال لگا کے بیٹھ گئے، سیزن ہے، سیزن ہے، سیزن ہے۔ رب کریم کا قرآن مجید جب انسان پڑھے تو اس کو عجیب حیرت ہوتی ہے کہ یہ دنیا تو انسان کے بس میں اس طرح ہے نہیں۔ اللہ جگہ 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 فرماتے ہیں اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ہم لگے ہیں کہ رزق ہمارے، رزق ہمارے، رزق ہمارے، رزق کا وعدہ اللہ کے، اللہ کے لیے دکان کو بند کرنا مشکل ہو گئے، نماز پڑھاؤ گے، کہیں نماز پڑھو یا گانا کھڑے نماز کے وقت کیسے دکان بند کرو؟ اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ رزق دینے والی ذات اصل اللہ کی ذات ہے، اصل اللہ کی ذات، اصل اللہ کی ذات۔ رب کریم، میں نے چند دن پہلے یہاں یہ بات کہی تھی اسی ممبر پہ، اور اس کو کہنے کے بعد تو مجھے ایک خیالات آتے رہے کہ یار یہ بہت بڑی بات کہتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب میں گیا تو یقین کیا کہ مجھے اس بات کا کیا بھی یقین ہوا، اور اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب کریم نے مجھ سے حق اور سچ کروایا۔ وہ جملہ میں نے کچھ استعمال کیا تھا کہ حقیقت میں ہم مسلمان کا حیثیت مسلمان ہونے کے انسان کوئی دنیا میں بسا ہے، ہم کا حیثیت مسلمان اگر زندگی کی کوئی اچھائیوں کو پہنچ رہے ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بغیر پہنچ رہے ہیں۔ پیغمبر کائنات نے جو ہم لوگوں کے لیے مانگا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے لیے قربانیاں دی، ہم ان کے دوپہر میں پہنچ رہے ہیں، ہم ان کے دوپہر میں پہنچ رہے ہیں۔ اور اس بات کا جا کے مدینہ شریف میں
انسان کو پیدا ہو جاتا ہے کہ اہل مدینہ آج بھی پیغمبر کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے چاروں اطراف میں جس انداز سے میزبانی کرتے ہیں، جس انداز سے صدقات دیتے ہیں، جس انداز سے عطیات دیتے ہیں، جس انداز سے لوگوں کی میزبانیاں کرتے ہیں، منتیں کر کے لوگوں کو اپنا مال کھلاتے ہیں، وہ نظر آتا ہے کہ ان کو حبیب خدا کے اوپر ایسا یقین کامل ہے کہ اس یقین کے دوپہر میں آج سارے مسلمان جہاں جہاں بستا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعاؤں کے دوپہر یہ اچھائیوں کو بڑھتے سے کرنے ایسے ایسے ہم کہتے ہیں ہم نے بھی روزے رکھے اللہ کا شکر ہے، ہمارے صحابہ بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، جب تو جہان بھی ہے اللہ کا شکر ہے، روزے کھل جا رہے تھے، بہت بڑا کام نہیں ہے، پورے روزے جا رہے ہیں، 20 ہو گئے الحمدللہ، آج یہ روزہ چکا نہیں ہے، بہت روزے آدھا تصور کیجیے، سوچیے، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جو نبوت ہے، برابر کا یعنی بڑھاپے کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، اور اس زمانے کے اندر رمضان کے اندر کتنے غزوات ملتے ہیں، کتنی جنگیں ملتی ہیں، اور آج بھی مدینہ کی تپتی ہوئی ریت اور مدینہ کے تپتے ہوئے پہاڑ اتنی شدید گرمی برساتے ہیں، اتنی شدید گرمی برساتے ہیں کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس آسانی کے زمانے کے اندر اتنے جگہ جگہ ایڈمیشن لگے ہوئے ہیں، اور بہترین قسم کے جو ہے پورا لگے ہوئے ٹھنڈک کا انتظام ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، ٹھنڈے پانی کی مشینیں رکھی ہیں، دنیا کا سب سے بڑا پلان وہ مسجد حرام میں لگا ہوا ہے ایڈمیشن کا، اس کے باوجود بھی وہاں مشقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسے روزے رکھے، کیسے آپ نے عبادت فرمائی، کیسے آپ نے تراویح پڑھی، کیسے آپ نے راتوں کو کھڑے ہوئے، اور جب آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے حبیب آپ کے پاؤں سوج رہے ہیں کہ آپ کوئی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ کہیے کہ جواب ہوتا تھا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے انی احب عبدا شکورا، مجھے پسند ہے کہ میں عبد شکور بن جاؤں، عبد شکور کہتے شکر گزار بندے۔ آج عبادت ہے مفادات کے لیے، روزہ ہے مفادات کے لیے، ایک روزہ رکھتے ہزاروں گاؤں کے اندر دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، مقام، بڑا بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، یہ چیزیں مانگنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ تو کہنا ہم نے چھوڑ دیا کہ یا اللہ ہم گناہگار تیری لاکھوں نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، رب کریم اپنے کرم سے بس ہماری ٹوٹی پھوٹی بات کو قبول کروا لیجیے۔ اثر تو یہ ہے، تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگ کو بڑا سوچنے کا مقام ہے، بڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کاروبار، بزنس، یہ میرا کام، یہ میرا کام، یہ میرا کام، مکہ مکرمہ میں ایک صاحب سے ملاقات کی، بالکل بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے ہم، تو ایک صاحب سے میری بات چیت ایسی ہو گئی تو بتانے لگے کہ میں 12 سال سے مکہ میں ہوں، 12 سال سے مکہ مکرمہ کے اطراف میں، سعودیہ میں، ہندوستان کے رہنے والے، اور اس کے بعد خود بتایا کہ مجھے ابھی تک حج کا موقع نہیں ملا، حج کا ٹائم نہیں ملا، خود بتایا کہ میں 12 سال سے مکہ میں ہوں، مجھے ابھی تک حج کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ انسان کی حالت ہے، انسان کی حالت۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، ظالم بن گیا انسان، اپنے اوپر ظالم بن گیا، کہنے لگے 12 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں، ابھی تک مجھے حج کا ٹائم نہیں ملا، اور آج کہہ رہے کہ آج دن بڑا گھبرایا، تو آج اپنا بقالہ کہہ رہے بقالہ میرا جنرل اسٹور کو بقالہ کہہ رہے میرا جنرل اسٹور ہے، آج بس بند کر کے آ گیا جنرل اسٹور کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں کہہ رہے کہ آج عمرہ کرنے آیا 19واں عمرہ کر رہا ہوں، 19واں عمرہ، 12 سال کے اندر اس آدمی صرف 19 عمرے کیے ہیں، 19 عمرے کیے۔ یہ حال انسان کیا ہے، جب انسان کا دل، انسان کا دماغ جب اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے خزانوں سے دور ہو جائے،
جو ساری کائنات کو کھلانے اور پلانے والا خالق و مالک ہے، وہ اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو نہیں دے گا؟ وہ اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو احسان نہیں فرمائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہمارا کیا، میری دکان، میرا بازار، میرا سیزن اگر یہ دنیا کا سیزن ہے تو ہم سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کا بھی کیسا زبردست سیزن ہے، یہ آخرت کا بھی کیسا زبردست سیزن ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کہتا ہے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں جو پورے مہینے کا احتکام کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے مہینے کا احتکام کیے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک ہی رات ہے، ایک رات ملے گی اور ایسی ملے گی کہ 1000 راتوں سے افضل ہوگی، 1000 راتوں سے افضل ہوگی۔ ایک ہی رات میں اگر کام بن جائے تو اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے لوگ بیٹھے میں احتکام کر رہے ہیں۔ اور کل کی خبر کیا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد نبوی میں 8 لاکھ لوگوں کی کوششیں احتکام کی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ 8 لاکھ لوگ احتکام کی نیت کر چکے، 8 لاکھ لوگ یہاں ہمارے یہاں 8 لوگ احتکام کے لیے تیار ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں 8 لوگ بیٹھ گئے، 80 لوگ بیٹھ گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آخری جمعہ پڑھا ہم نے مرکز مکرمہ میں، بڑی شدید گرمی، بڑی تپتی ہوئی ریت میں کھڑے ہونے کا اور انتہائی تکلیف کے ساتھ سنیں کہ ہمیں جگہ ملی، وہاں کھڑے ہم جمعہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا مدد صاحب بھی تھے، والد صاحب بھی، سب ساتھ کھڑے تھے۔ اور بھی عجیب و غریب قسم کی گرمی تھی، شدت کی گرمی، اور وہ سب تپش والی، یعنی صبح سجدہ کیا تو 2 دن تک گھٹنے جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بڑے بھائی صاحب کی ہتھیلیاں جل گئے، اتنی شدید ہے۔ لیکن ایک آیت پڑھی امام صاحب نے، خطبہ پڑھ رہے تھے، خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی، جب آیت سنی سب آسان ہو گیا، سب آسان۔ قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے مشقت اختیار کی ہے اللہ کے راستے میں، وہ سن لے اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، اس نے مشقت اپنی ذات کے لیے اٹھائی، اپنی ذات کے لیے اٹھائی۔ اگر تم سارے مل کے اللہ کے سامنے اس تبدی ہوئی ریت پر، اس تبدی ہوئی زمین پر سجدہ ریت ہو جاؤ، اللہ کی شان میں ایک رائی کے برابر بلندی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم سارے کام ہو جاؤ تو اللہ کی شان ایک رائی کے برابر بیٹھ نہیں سکتی۔ ان اللہ اللہ غنی سارے عالموں سے، اللہ غنی ہے۔ اگر کوئی مشقت اٹھا رہا ہے اللہ کے نام پہ، روزے کی مشقت اٹھائے، اعتکاف کی مشقت اٹھائے، تراویح کی مشقت اٹھائے، تو فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے لیے اٹھائے، اپنی ذات کے لیے اٹھائے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، انما کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر یہ بتانے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں۔ اللہ فرمایا من جاہد مسجد نبوی میں ہو، وہ شخص مسجد نبوی میں عبادت کرے، وہ بیت اللہ میں عبادت کرے، وہ حضرت رسول کے سامنے کھڑا عبادت کرے، یا وہ پارسی بوئی کی مکی مسجد میں کھڑا ہو کے عبادت کرے۔ من جاہد، اس نے مشقت اٹھائی، کسی کے انداز سے گرمی کا احتکام کیا، گرمی میں احتکام، مشقت کا احتکام ہوا، احتکام کا دل تو بڑھ جا رہا ہے، گرمی بڑھی ہے، گرمی بڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاہد، جس نے مشقت اٹھائی وہ سن لے، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، یقین کر لے اس بات میں سے سوا کوئی دوسری بات نہیں، اس نے اپنی ذات کے لیے مشقت اٹھائی۔ جو فائدہ ملے گا اس کی ذات کو ملے گا، جو فائدہ ملے گا اس کی ذات کو ملے گا۔ جب اس تبتی ہوئی زمین پہ ہم کھڑے ہوئے اور ہمارے پسینے چھوٹے اور ہمارے پسینے ہماری جو ہے وہ شلواروں کے نیچے سے نکل رہے ہیں نا، ہمارے پاؤں کے قدموں پہ ہمارے وجود کا پسینہ جب ٹپک رہا تھا تو اس وقت احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت اللہ سے دعا ہو رہی تھی کہ اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا، حدیثوں میں سنا، ہمیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور نامی کا عالم ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب کریم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعمال کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور اس موقع پر رب کریم چند لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب وہ پسینہ ہمارا کرتا تو ہمارے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ اس گرمی
گزر گیا اور تھوڑا سا آتے رہے اعتکاف 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 آپ نے بہت معمولی سمجھا اعتکاف بولنا ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ عبادت کیا چیز ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے جب پیغمبر کائنات کے روضے پہ انسان پہنچتا ہے اور جس دیوانہ وہاں ساری دنیا کے انسان کو وہاں پہ ٹکرے مارتے ہوئے دیکھتا ہے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے ہتھیلیاں مسلتے ہوئے سنتا ہے اور آہو زاری کی آوازیں آتی ہیں آنسوؤں کا بہنا نظر آتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ رب کریم آپ نے اس ایک ایک عبادت کے اندر اپنی کتنی آسان رکھی ہے اگر ایک فرد انسان کے خاندان کا عبادات میں لگے اللہ سارے خاندان کو اس کی رحمت حاصل کرواتا ہے سارے خاندان کو رحمت حاصل ایسے معاملات ایسے معاملات ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں ہم بیت اللہ والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس نبی رہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ رہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ائمہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن سبحان اللہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا امام بھی جب اس کی آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے ایک آگ پیدا ہوتی ہے ایک آگ ساری کی اس کے سینے سے آوازیں آتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یہ پیغمبر کا جاننے والا ہے یہ پیغمبر کا ماننے والا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنی عبادات پہ ناز کرنا چھوڑ دیجیے اپنی عبادات کو رب کریم سے قبول کرانے کی دعا کرنی چاہیے قبول کرانے کی دعا آج ہم دو سجدوں کے بعد دوسرے آدمی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں یار یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے اس کو تمیز نہیں ہے مسجد میں آنے کی یہ اس کو دیکھو مسجد میں ایسے کر رہا ہے اس کو دیکھو اس کی حالت کو دیکھو کیسی ہے ذرا سی نماز کی تبدیل مل جائے بے نمازی کی نفرت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ذرا سی پاسائی کی عادت پڑ جائے گناہگار سے نفرت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نہیں ان چیزوں پر تصور نہیں ہے اسلام کے اندر اللہ کہے اپنے کو بنا لے اپنے کو بنا لے اپنے کو بنا لے جب اپنا بن جائے گا ہر ایک کا اپنا ہوگا سبھی بن جائیں گے اللہ رب کریم کی مہربانی بہت تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑا سا رمضان کی آخری گھڑیوں میں 3 دعائیں 3 موقع اور 3 دعائیں اس کو مانگ لیجیے اگر یہ 3 موقع حاصل ہو گئے اور 3 دعائیں حاصل ہو گئی انشاءاللہ رمضان کامیاب گزر جائے گا 3 موقع کون سے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے رمضان کے اندر 3 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں رب کریم دعا کو رد نہیں فرماتے دعا کو رد نہیں فرماتے نمبر 1 ہمارے افطار کے وقت کی ہے افطار کے وقت جب افطار تیار ہو حدیث میں لفظ آیا خصوصاً باقیہ کہ تر تازہ افطار تیار ہو کے تیرے سامنے ہو چند منٹ پہلے افطار سے پہلے افطار کا دسترخوان لگوا لیجیے افطار کی خواہشات کو تھوڑا سا کم کیجیے یہ سموسے اور پکوڑے اور دہی بڑے اور چاٹ کے سارا ساتھ پڑا ہے افطار کی خواہشات کو تھوڑا کم کر کے خدا اپنی خواتین کو بھی دسترخوان پہ بٹھائیے اور حکمت بٹھائیے کہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اگر یہ دعا اس وقت قبول ہو گئی رب کریم کو خزانے عطا فرمائیں گے کہ یہ پکوڑے سموسے کے سامنے کیا حیثیت ہو کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہو کیا حقیقت ہم نے وہاں دیکھا ہے حرمین شریفین میں 1 2 نہیں 10 20 نہیں 10 20 ہزار نہیں لاکھوں حرمین شریفین کے اندر ہم نے دیکھا لاکھوں لوگ ہیں لاکھوں یہ بلا مبالغہ لاکھ طرف شہروں ایسا نہیں ہے کہ یہ لاکھ اضافہ بتانے کے لیے لاکھوں لوگ صرف زمزم وجود سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ مسجد نبوی میں ملتا ہے تو ایک دہی کا پیالہ دہی کا ایک چھوٹی سی کٹوری ملتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بات ملتا ہے بس یہ چند چیزیں کھاتے ہیں عصر کی نماز 3:45 سے 4 کے درمیان ہوتی ہے اس کے بعد 7:15 بجے افطار ہوتا ہے 4 بجے عصر کی نماز میں آتے ہیں مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد طواف کی حالت میں ہوگا طواف کرتے ہیں طواف میں وقت ہوگا تقریباً کم سے کم 5 گھنٹے کا طواف ہے اور زیادہ بھی کوئی حد نہیں ہے کبھی یہ طواف 1.5 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے یعنی 1.5 گھنٹے رب کے گھر کے سامنے چکر لگا رہے اسی حالت میں افطار کا وقت ہوتا ہے خشوع کے ساتھ افطار زمزم کے پانی سے افطار ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتے اس لیے کہ اگر باہر جائیں گے تو پھر واپسی آنا مشکل ہو جائے گا رش نکل جاتا ہے تو وہ تراویح اور نماز عشاء کا انتظار کرتے ہیں عشاء کی نماز ہوتی ہے عشاء
کی نماز کے بعد تقریباً 2 گھنٹہ تو عام سی بات ہے، کبھی 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں. اگر امام صاحب کا دل لگ گیا دعا کے اندر تو پھر دعا لمبی رہتی ہے. 2 اور 2.25 گھنٹے، یہ 2 گھنٹے کی تراویح پڑھنے کے بعد بھی وہ اطمینان سے کر کے گھر کو جاتے ہیں اور پھر جا کر کچھ کھاتے ہیں اور کو کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں رب غنی کا گھر سامنے ہوتا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہوتا ہے. یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، اس وجہ سے سب کچھ آسان ہوا ہوتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد بس کھائے جاؤ پھر روزہ لگا ہوتا نہیں پڑ رہا ہوتا. پھر دوستوں بزرگوں پہلا اور 3 کی قریب خدا موبائلوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھیے. اپنی جو ہے وہ گھر کے سیریز کو تھوڑے دن کے لیے بند کیجیے، ٹی وی اور کینوں کی دنیا سے باہر آئیے. افطار کا وقت دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی قبول ہو جائے تو انسان کہاں سے کام پہنچ جائے. کیسے کیسے عبادات کو اس کو موقع مل جائیں گے، دنیا کی کیا نعمتیں کو مل جائیں گی کہ ہماری تصور سے راہ ہے. ساری دنیا کے خزانے رب کے قابو میں، ساری دنیا ہے. قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجیے، شروع سے آخر تک. کبھی اللہ کہہ رب السماوات والارض، یہاں بات کوئی نہیں، زمین و آسمانوں کا مالک، زمینوں اور آسمانوں کا مالک. اس کے بعد کیا بات ختم نہیں جو ان کے درمیان بھی ہے. کسی کو خیال ہے صرف زمینوں کا آسمانوں کا مالک ہے، آسمان ہے اور ان کے درمیان جو رزق اس کے لیے خود دوڑے لگانی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، زمین پاؤنا پڑے گا. نہیں اللہ کا وما بینہما جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی مالک. کبھی اللہ نے کہا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پکڑنے والا. کبھی کہا جعل السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا. کبھی کہا خلق السماوات والارض، کبھی کہا له مقاليد السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیوں کا مالک. بتائیے ایک چابی اگر گھر میں گم ہو جائے تو ایسا گھر کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیوں کا مالک مجھے کہہ رہا ہے چند دن کے روزے رکھ لو، چند دن کا اعتکاف کر لو، میرے نبی کے طریقوں پہ چل پڑو. دیکھو خزانوں کا مالک اس کی جانش ہے. اور ایسے خزانوں کا مالک کے ازل سے ہے، ازل تک ساری دنیا کو دیتا ہے. اس کے بعد اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پڑتی. تمہاری روزگار کا مسئلہ ہے، تمہارے کاروبار کا مسئلہ ہے، تیرے گھر میں اور تیری دکان پہ کھانا بنانا کوئی مسئلہ ہی مسئلہ ہے. رب کریم کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ساری کائنات میں خزانوں کی چابیوں کا مالک رب کریم ہے. یہ اللہ جگہ بتا رہے ہیں. وہی اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں میسج دلوا ہے کو بتاؤ کہ رمضان کی گھڑی ہر گھڑی اسی گھڑی سے بڑھ کر ہے، لیکن چند گھڑیاں ایسی ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس میں اللہ روز دعا کو رد نہیں فرماتے، دعا قبول ہوتی ہے. ایک گھڑی پہلی گھڑی موتی افطار کے وقت کی گھڑی. اور اس میں یہ آج تو تربوز سفید آیا ہے، تربوز سفید ہم کس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں. پہلی گھڑی اس کی قدر کر لیجیے، بھائی 10 دن رہ گئے، اس گھڑی کی قدر کیجیے. افطار کے وقت کی گھڑی کی قدر کیجیے. افطار کا وقت قیمتی ترین وقت ہے اور یہ حدیث سے ثابت وقت ہے. دوسرا وقت فرمایا آخر اللیل، رات کا آخری حصہ، آخری وقت جب سحری بدل ہوتے ہیں، جب اسے آس پاس سحری کرنے کے بعد جب نکل ہوتی ہے نا تو ایک منٹ ادھر ادھر بتا دینا پانی کے گلاس کو پیوں گا تو وہ بہت الگ ہے. پانی کے گلاس 100 گلاس بھی پیے ہیں، اگر اس وقت میں ایک قطرہ آنسو کا نکل گیا وہ 100 گلاسوں سے افضل ترین قیمتی ترین تو وہ قطرہ ہے، آنسو کا قطرہ. سوچیے یہ بات کی سارے دن کا بھوکا رہنا عذاب ہے، آسان کی بات ہے. یہ صرف اللہ رب کریم کی عنایت ہے مسلمانوں کے اوپر کہ صبح صادق ہونے سے پہلے یہ بھوک شروع کرتا ہے اور یہ شعور شمس اللہ کریم ہی توفیق سے رہتا ہے. پانی کے پینے سے، دہی کے کھانے سے اور چائے کی سرخیاں لگانے سے یہ کام نہیں کرتا ہے. اللہ کیا عطا ہوتی ہے. خدا وہ پانی پینے کا جو وقت قیمتی بنا دے ہم اس کو آنسو بہانے کا وقت بنائیے. اللہ کریم کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے کہ آخر لیل من رمضان اللہ آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ماننے والا. ساری غلط سائل اور
سائل آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ سائل کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اللہ نے سارے نبیوں میں لطف نظر بنانا شروع کیا تو وہاں نے پیغمبر کو چند نصیحتیں فرمائیں اور چند باتیں اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں. ان میں ایک بات کسی لفظ کے ساتھ تھی, اس لفظ کے ساتھ کیا بولا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پیغمبر اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے, کوئی مانگنے والا ہے, اس کو جھڑکنا جھڑکنا. جب تو دینے والا ساری کائنات کو دینے والا خالق و مالک جب اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر اگر کوئی سائل آپ کے سامنے یعنی کوئی ناشتہ لے کے آئے, کوئی پیالہ لے کے آئے, کوئی جھولی پھیلا کے آئے آپ کے سامنے, آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے تو بھول یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے سائل کہ وہ اس سے سوال کرے میں اس کو دے دوں, میں اس کو دوں. سارے اتنا قیمتی لفظ اللہ نے استعمال کروایا تو میں آخر لے کے اندر حلم مستقبل کہ ہے کوئی صرفات کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سوچنے کی بات ہے کتنے گناہوں کے اندر لطف ہیں, جگہ جگہ قدم قدم پہ ہمارے گناہوں کے نشانہ, کہیں غیبت کا بڑا, کہیں جھوٹ کا بڑا, کہیں دھوکہ بازی, کہیں آنکھوں کا مکر, کہیں کانوں کی سماعتوں میں ریاضت بھری. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مغفرت سے مانگنے والوں آؤ, میں تمہیں مغفرت دے دوں گا. آخر لیل میں رات کے آخری حصے میں جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے, 2 گھڑیاں, یہ دوسری گھڑی ہو گئی اور دوسری گھڑی کیا پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے حبیب نے 3 گھڑیاں گنوائیں. یہ 2 گھڑیاں تو بہت سونی سوریوں, تیسری گھڑی کا پتہ ہی نہیں. دوسری گھڑی کو تو مقصد بنائے ہوئے ہیں. تیسری گھڑی فرمایا فجر کی نماز سے لے کے اشراق کی نماز تک کا وقت جو ہے طلوع آفتاب کا وقت, فجر کے بعد سے اشراق تک کا وقت, اس میں چند ساعتیں ایسی ہیں کہ اللہ سے کی ہوئی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے, کبھی رد نہیں فرماتے. کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں, 3 گھڑیاں, اور ان 3 گھڑیوں میں بزرگوں نے 3 دعائیں بتائیں. 3 دعائیں بتائیں. کون کون سی؟ پہلی دعا, اے اللہ خاتمہ ایمان پر کروا دے, خاتمہ ایمان پر کروا دے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں رخصت ہوں. یہ اللہ معلوم ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں یہ دعا, 3 اوقات میں یہ 3 دعاؤں کا اتمام کرایا جاتا تھا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ, اس لیے کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. بڑے نیک بنے پھرتے ہیں, بڑے چھپے اور چھپے اپنے بہنے, بڑی پگڑیاں لگا لی, بڑے چلے لگا رہے ہیں, بڑے وقت لگا رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں پتا کہ آخری وقت میں کیا انجام ہو, کیا حالت ہو. کہیں ایسا نہ ہو موت کی سب کچھ بھلا دے اور کچھ گالیاں دے بیٹھوں, کچھ بے ایمانی کی باتیں کر دوں. موت کی سختی تو ایسی سختی کہ ہم بولے کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام موت کے بستر پہ یہ دعا ارشاد فرما رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے, مجھے اس دن احساس ہوا کہ موت سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی چیز سخت نہیں ہے. جب اللہ کے حبیب فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الموت و سکرات الموت, اے اللہ موت کی شدت اور موت کی سختی سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. پیغمبر کائنات کیوں مانگ رہے تھے؟ اپنی امت کو سکھانے کے لیے. تو بزرگوں نے کہا اس وقت میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. یہ پہلی دعا. اور دوسری دعا کیا؟ اے رب کریم اپنے کرم سے مجھے موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. کیسے ایسی دعا ہے؟ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اس لیے کہ نہیں معلوم کہ موت سے لمحے موت آ جائے, موت سے لمحے موت آ جائے. بوڑھے بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے جنازوں کو اللہ دے رہے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. بوڑھی بوڑھی مائیں جوان اولاد کے جنازے دیکھ رہی ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, جیسے حضرت یعقوب کی نظر حضرت یوسف کی فراق ختم ہوئی, ایسے بوڑھے بوڑھے باپ اپنی نظر کھو بیٹھے ہیں. بیائی چلی جاتی ہے, اولاد کا غم لے گیا, بیٹے کا غم کھا گیا, جوان جان گئی, باپ کو صدمہ لگ گیا, ماں کو صدمہ لگ گیا. وقت کا پتہ نہیں ہے, جوان کو موت آ جائے, بوڑھے کو موت آ جائے, بچے کو موت آ جائے, بیوی کو موت آ جائے, کوئی وقت کا موت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے کیا بزرگوں نے سکھایا ان 3 وقتوں میں دوسری دعا موت کی تیسری گھڑی دعا, اے اللہ موت سے پہلے توبہ نصوحہ عطا فرما دے, وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے جس کو
صحبت آپ قبول فرما اور اسی دعا ان 3 وقتوں کی قبولیت پر بات میں ایک کریم اللہ اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. دنیا اور آخرت ہم کمزور ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسی دنیا عطا فرما کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں، ہاتھ سے دینے والا تو بچاؤ، ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں. اللہ ایسی دنیا عطا فرما اور ایسی آخرت عطا فرمانا کہ تجھے وہاں پر رسوائی نہ ہو، پیغمبر کے سامنے رسوا نہ ہو. پیغمبر کا شکل دیکھی تم نے، میرا امت بولتا ہے اپنے آپ کو، تو روزہ نہیں رکھتا تھا، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا تھا، تو گرمی کی وجہ سے احتکاف چھوڑتا تھا، تو سردی کی وجہ سے غسل چھوڑتا تھا، تیرا یہ حال تھا، تو میرا امت ہی ہے. اے اللہ رسوائی سے بچانا، آخرت کی رسوائی سے بچانا. تو کسی دعا اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا کی اچھی عطا فرما، آخرت کی اچھی عطا فرما. یہ 3 وقت اور 3 دعائیں اگر کسی نے رمضان کے آخری جان سے اہتمام کیا، بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ اس رمضان کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت تھوڑی سی ساتھ ہے، سمجھیے سوچیے. اور ایک عجیب بات اور عرض کر دوں کہ اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ اے اللہ ان چیزوں کی عظمت اور ان چیزوں کا مرتبہ اور مقام کو ہمارے دل میں اتار دیجیے. ہم ماں کی گود میں کلمہ پڑھ کے بڑے ہو کے مسلمان بن رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس شاید ختم ہو گیا ہے کہ کتنی عظمت کی اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھنا کتنی عظمت کی بات ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، ایسا کام کرنا جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا وہ میرے لیے رکھے گا اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. فرشتوں کو سب کو ہٹایا ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے. نماز تو کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے کہ بنا دیکھ رہا تھا اس لیے نماز پڑھ رہا تھا. زکات تو کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے کہ بنا مالدار کہہ رہا تھا اس لیے زکات دے دی تھی. لیکن روزے کی بھوک سے صرف میرے لیے اٹھائے، روزے کو جانتا بھی ہے وہ بدلہ بھی ہے. اتنی بڑی عظمت کی چیز اللہ نے عطا فرمائی. اے اللہ ہم سب لوگوں کو ان عبادات کی عظمت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں نماز کا مرتبہ اور مقام عطا فرما دے. اے کریم ہمارے دلوں کے اندر للہیت اور تقویٰ اور اپنے حبیب کی محبت کا خمیر پیدا فرما دے. ہمارے دل آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت سے خالی ہیں. اے اللہ ان دلوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے لبریز فرما دے. یا اللہ محبت کے ڈالنے والے آپ، کیونکہ محبت کے پیدا کرنے والے آپ ہیں. یا حبیب اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ کی محبت کو ہمارے دل سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیجیے. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.